السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد عاصم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اس چینل پر۔ آج کل آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر چرچے ہو رہے ہیں، عورتیں کہہ رہی ہیں 8 مارچ کو ہم آزادی مارچ کریں گی۔ مولانا صاحب، یہ 8 مارچ کو آزادی مارچ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی آپ تھوڑی وضاحت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حافظ صاحب، آپ نے جو بات کی کہ 8 مارچ کو عورتیں آزادی مارچ کریں گی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے تو سب لوگوں کو پریشان کر دیے کہ جب عورت نے اس مارچ کو آزادی مارچ کا نام دیا کہ بھئی عورت کس چیز سے آزادی مانگ رہی ہے؟ اپنے خاوند سے، اپنے بیٹے سے، اپنے والدین سے، حکومتی وقت سے، اسلام سے، کس چیز سے آزادی مانگ رہی ہے؟ اس لیے تو علماء میدان میں آئے ہیں کہ جس چیز کو آپ نے آزادی مارچ کا نام دیا ہے، آزادی آپ کس چیز سے مانگ رہے ہیں؟ اگر آپ بات کو واضح کریں کہ بھئی ہمیں اس چیز سے آزادی چاہیے تو ہم بھی اس کا کوئی حل نکالیں، لیکن جو مبہم آواز آپ لوگوں نے اٹھایا ہے، جس سے کئی مفہوم اور معنی اٹھ رہے ہیں، جس نے ہمارے معاشرے کو مشکل میں ڈال دیا ہے، اسی وجہ سے جو مذہبی طبقہ ہے وہ اسی لیے اس پر آواز اٹھا رہا ہے کہ بھئی جو آواز آپ نے اٹھایا ہے وہ کئی معنی دے رہا ہے۔ پھر اس کے اندر ایسے بینر کہ میرا جسم میری مرضی، پھر اس کے اندر ایسا بینر کہ بھئی کھانا تم خود گرم کرو، پھر اس کے اندر ایسے بینر کوئی لگائے کہ بھئی نکاح کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تو ہمارے اسلامی جو ہمارے دینی اسلام ہے اور ہمارے معاشری جو اسلام ہمارا جو معاشرہ ہے، اس پر تو یہ بہت سارے آوازیں اٹھانے کے لیے آپ آواز اٹھا رہے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی کا کیا مطلب؟ بھئی جسم آپ کا کس طرح ہوا؟ آپ جب چھوٹی سی تھی اس وقت آپ کہہ دیتی نا کہ میرے جسم میری مرضی، آپ خود اپنے آپ کو سنبھال لیتی۔ جب والدین نے بڑا کیا اور آج آپ 18 سال کو پہنچی اور 20 سال کو پہنچی یا اس سے اوپر پہنچی تو میرا جسم میری مرضی۔ جس وقت آپ محتاج تھی کسی اور کی حاجت کی طرف، اس وقت تو آپ کا یہ آواز نہیں تھا۔ آج اب اگر آپ نے اپنے اندر اتنا تھوڑا سا طاقت دیکھ لیا تو میرا جسم میری مرضی۔ پھر قرآن اس متعلق کیا کہتا ہے کہ آپ کا جسم ہے، آپ کی مرضی چلے گی یا نہیں؟ اور فطرت کیا کہتا ہے، عقل اس متعلق کیا کہتا ہے؟ یہ اندھے ہے۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے، قرآن کا حکم کیا ہے سورہ احزاب کے اندر؟ آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام کو فرما رہے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے اللہ کے نبی، اپنے گھر والیوں کو کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے اور تمام مسلمانوں کے عورتوں کو کہہ دیجئے کہ جب بھی وہ گھر سے نکلے تو اپنے اوپر چادر اوڑھ کر نکلے۔ اگر یہ جسم میری مرضی ہوتی تو پھر اللہ نے حکم کیوں دیا کہ چادر اوڑھ لو؟ پھر تو اللہ نے حکم دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ بھئی آپ کا جسم ہے جس طرح نکلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور میں پھر کیوں کہہ رہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ اے پیغمبر ان عورتوں کو کہہ دیجئے کہ اپنے نظروں کو نیچے رکھے اور اپنے شرمگاہوں کو حفاظت کرے۔ اگر یہ اپنے جسم اور میری جسم اور میری مرضی ہوتی تو پھر اللہ کا یہ حکم نازل کرنے کا کیا مطلب تھا؟ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اس لیے یہ شرعاً بھی حرام ہے، ہاں، اور یہ آواز عقلاً بھی حرام ہے، کیونکہ فطرت بھی یہ نہیں چاہتا کہ میرا جسم ہو اور میری مرضی ہو۔ کس طرح آپ کا جسم آپ کی مرضی ہے؟ کوئی اپنے جسم کو بوڑھا ہونے دیتا ہے تو پھر اپنے جسم کو بوڑھا ہونے سے روک دینا۔ کوئی اپنے چہرے پر جھریاں آنے کو چھوڑتا ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو بچائیں نا کہ آپ کے چہرے پر جھریاں نہ آئیں۔ پھر آپ پر کوئی بیماری نہ آئے، آپ کے جسم ہے آپ اس کو بچائیں نا۔ پھر آپ کی جو ماہواری ہوتی ہے، حیض ہوتا ہے، اس کو روکیں نا۔ آپ اگر اپنے جسم پر اتنی قادر ہے تو روک کر دکھائیں۔ تو جو بات شرعاً بھی آپ کے مطابق نہیں ہے، جو بات عقلاً بھی آپ کے مطابق نہیں ہے، تو اس میں اگر ایسی آوازیں اٹھے گی تو ہمارے جو اسلامی معاشرہ ہے اور ہمارا مذہبی معاشرہ ہے اس پر بہت برا اثر ہے۔ اس لیے سارے مذہبی طبقے اس متعلق اٹھ گئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ خودکشی حرام ہے۔ کس وجہ سے حرام ہے؟ اس وجہ سے حرام ہے کہ تیرا جسم تیری مرضی نہیں ہے، یہ اللہ کا جسم ہے، مرضی اللہ کی چلے گی۔ اسی وجہ سے اللہ نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔
اگر اپنا جسم اور اپنی مرضی ہوتی تو پھر تو خودکشی حرام نہیں ہوتی بلکہ حلال ہوتی، لیکن حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہے، تو اس کو اسی طرح گزارنا ہوگا جو اللہ نے جو طریقہ بھیجا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات کو اور بھی نوٹ کیا جائے کہ جو چیز فطرت کے مطابق ہو اس کو اگر آپ غیر فطرت طریقے سے استعمال کریں گے تو اس میں بہت بڑی خرابی آتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس نے گاڑی بنائی ہے اور وہ بنائی ہے اس پیٹرول پر وہ چلے گی، اگر آپ اس میں ڈیزل ڈالیں گے تو اس کا انجن خراب ہو جائے گا۔ اب جب عورت کو اللہ نے الگ طریقے پر بنایا ہے، مرد کو الگ طریقے پر بنایا ہے، آپ دونوں کا فطرت علیحدہ کر کے اس طریقے پر استعمال کریں گے جس طریقے پر فطرت نے بنایا ہے اس کے مخالف، تو پھر تو ظاہر بات ہے اس کا جو نتیجہ آئے گا بہت غلط آئے گا۔ اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ جس ملک کا بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہو وہاں پر یہ باتیں ہو۔ اچھا مولانا صاحب، اسلام عورت کو آزادی اور حقوق نہیں دیتا؟ اسلام نے تو جتنا عورت کو حقوق دیے ہیں اس سے پہلے کسی مذہب نے نہیں دیے، اور زمانے جاہلیت میں تو عورتوں کو تو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورتوں کو تو غلام سمجھا جاتا تھا، جب اس کو بیماری ہوتی تھی تو اس کو گھر سے نکال دیا جاتا تھا۔ یہ تو اسلام ہی ہے جس نے عورت کو آزادی، ایک ہوتا ہے آزادی اور ایک ہوتا ہے آوارگی، دونوں میں فرق ہے۔ یہ جو مارچ والی ہے یہ آزادی نہیں، یہ آوارگی ہے۔ آوارگی اور آزادی میں فرق ہے۔ اسلام نے مکمل عورت کو آزاد دی ہے۔ اسلام نے کون سا عورت کے ہاتھ پیر باندھے ہیں کہ آپ گھر کے ایک کونے میں بیٹھ جائیں؟ اس کو گھر کا ملکہ بنایا ہے بیوی کی صورت میں، اس کے قدموں میں جنت رکھا ہے، ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں وہ بھائیوں کے لیے عزت اور فخر ہے، بیٹی کی صورت میں وہ والدین کے لیے دکھ اور سکھ میں جو ہے ایک وسیلہ ہے، ایک سبب ہے اس کو بانٹنے کے لیے۔ تو شریعت نے تو عورت کو انتہائی بڑا مقام دیے ہے، پھر حقوق بھی رکھے ہیں، اس کے لیے مہر رکھا ہے، میراث میں حصہ رکھا ہے، اس کے لیے جو ہے پورے تمام قرآن حدیث اس پر گواہ ہے۔ بلکہ قرآن تو یہاں تک عورتوں کے لیے مردوں کو کتنا خاص حکم کر رہے ہیں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اے مردوں عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، عمدہ طریقے سے، عاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے، معزز طریقے سے۔ گھر کے اندر مارنا، گھر کے اندر گالی دینا، اس کا بھی اسلام تو اجازت نہیں دیتا۔ تھوڑے بہت جو مارنے کی اجازت دیتے اس کی صورت الگ ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ہر وقت مرد جو ہے گھر میں مطلب کوئی فرعون بنا ہو۔ بلکہ اسلام نے تو جتنا حقوق دیے ہیں یہ بہت بڑے حقوق ہیں۔ آپ باہر ممالک کی زندگی دیکھیں کہ وہاں آج کل جب مطلب آوارگی عام ہو گئی، وہاں آپ کو کچھ ڈالروں پر جو ہے بدکاری کے لیے عورت مل جاتی ہے، تو نکاح کی حیثیت ختم ہو گئی، حقوق ختم ہو گئی۔ یہ تو ہمارا معاشرہ ہے کہ یہاں پر نکاح ہے، یہاں پر عزتیں ہیں، یہاں پر اگر ایک بوڑھا ہے تو اس کی سہارے کے لیے بوڑھی موجود ہے، وگرنہ باہر یہ معاشرہ نہیں ہے۔ باہر تو سارے مطلب صرف اپنے خواہش کو پورا کرنے کے لیے کچھ وقت کے لیے مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد دستیاب ہے۔ یہ تو شکر ہے ہمارا معاشرہ ہے جس نے، اور ہمارا ہی دین ہے جس نے عورت کو اتنا زیادہ حق دیے ہیں اور بہت زیادہ حقوق دیے۔ اچھا مولانا صاحب، اس میں ایک اور بات ہے، یہ جو 8 مارچ کو عورتیں آزادی مارچ کر رہی ہیں اس میں تو کچھ مرد بھی شامل ہیں۔ وہ مرد بھی کچھ ایسے دلے قسم کے مرد ہے جس کا مردوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اور قرآن مجید نے بھی اس کا فیصلہ کر دیا ہے کہ جو گندی عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے گندے مرد ہوتے ہیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ گندے عورتوں کے لیے گندے مرد ہیں، گندے مردوں کے لیے گندی عورتیں ہیں۔ جیسے عورتیں ہیں تو ایسے مرد بھی ہوں گے نا، وہ تو ہمارے جیسے پاکیزہ مرد ہوں گے نہیں کہ جن کا یہ ذہن ہو کہ بھئی عورت یہ کام نہ کرے۔ ان کا تو یہی ہے کہ بھئی عورت نکل آئے اور ہم ہی کچھ کر لیں، وہ تو اس لیے ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ ان کا مثال تو جیسے ایک واقعہ مشہور ہے کہ بیڑیوں نے بکریوں کے لیے انہوں نے احتجاج کیا کہ بکریاں گھر کے اندر قید ہے، ان کو نکالو، ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ تو بکریوں نے ان کی بات مانی اور نکل آئے۔ تو جب نکل آئی تو بیڑیوں نے ان کو ایسا نوچا کہ یاد رکھ بکریوں نے۔ تو یہ بھی یہی کر رہے ہیں نا کہ عورتیں نکل آئے اور ہم ان کو نوچ لیں۔ یہ وہ مرد ہے جو بیڑیوں کی صورت میں ہے، تو لہٰذا ان کے مردوں کا تو کوئی اعتبار نہیں، ان کے لیے بھی صحیح ڈنڈے ہونے چاہیے۔